نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ آیت نمبر 3 پر تھے ہم اور اس کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِن خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو۔ بات کو تھوڑا سا دھیان سے دیکھنا ہے اور تھوڑا دھیان سے سمجھنا ہے، کیونکہ اس کا ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ بھی بیسیکلی سمجھنے والی چیز ہے، صرف اس کی ڈیٹیل سے نہیں، اس کی ٹرانسلیشن۔ وَإِن خِفْتُمْ، اور اگر خفتم خوف ہو تم کو، اللہ کے نہیں، ٹھیک ہے، اور لام الف لا دونوں جڑے ہوئے موٹا کہاں پر کرتے ہوتے ہیں؟ جب اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، جب اللہ کا نام ہوتا ہے نا تو اس کو اس میں جلالہ کہتے ہیں، اور اللہ کے لام میں لام کو پر کرتے ہیں، موٹا کرتے ہیں۔ ادروائز اس طرح کچھ الف اور لام اکٹھے آئیں تو اس کو پر نہیں کرتے۔ سو دس از اللہ، اس کو پتلا ہی پڑھ گے، دفعہ ٹانگے ادھر کر لو بیٹا۔ اللہ کے نہیں تقسطوا، تم انصاف کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ قسط اردو عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ انصاف کو کہتے ہیں۔ پھر یتامہ، یتیموں کے بارے میں۔ اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ یتیم لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے۔ سب سے پہلے اتنا پورشن سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تفسیر میں اب دیکھیں، اتنا پورشن اگر آپ ویسے ہی پڑھیں ٹرانسلیشن تو سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ تفسیر آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ تو اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں بیسیکلی یہ مینشنڈ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہمیں یہ اس کی تفسیر ملتی ہے کہ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ یتیم بچیاں جو ہوتی تھی نا ان کے پاس، وہ جب بالغ ہوتی تھی، جوان ہو جاتی تھی، تو عموماً ان سے خود نکاح کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یتیم بچیاں اگر تمہارے پاس ہیں اور اگر تم ان سے نکاح کر لو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں سے انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر نکاح مت کرو۔ تو یہ بریکٹ میں یہاں پر آئے گا، یہاں پر ایڈیشن ہوگی بریکٹ میں، کیونکہ ہمیں مختلف صحابہ کی رائے سے پتہ چلتا ہے کہ یتیم بچیاں ہیں اگر آپ کے پاس، اور یعنی جوان ہو گئی ہیں یتیم بچیاں، یہ یہاں پر مطلب ہے۔ اور اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اور پرانے زمانے میں اس طرح بہت زیادہ ہوتا تھا کہ چلو خود ہی نکاح کر لیتے ہیں تو یہ ہماری ہی ساتھ ہی رہیں گی اور پروٹیکشن میں ہی رہیں گی، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ اور کبھی کبھی اس کی وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ اس کا جو مال ہے نا وہ ادھر ادھر نہیں جائے گا، وہ ہمارے پاس ہی رہے گا، اور اس کا مال کسی اور کے پاس نہیں چلا جائے گا، ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو جائے گا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ یہ جو خود نکاح کر رہے ہیں نا اس بچی کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے پھر اس کے ساتھ وہ انصاف نہ کر سکے، کیونکہ اس کا والی وارث تو کوئی نہیں ہے نا، اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے والد نہیں ہے جو کہ بیسکلی اس کو، ایک سیکنڈ میں لنک دوبارہ شیئر کر دیتی ہوں، اس کے والد نہیں ہیں جو کہ اس کو پروٹیکشن دے سکیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس بچی کے ساتھ ظلم ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہاں یہ پریکٹس تو ہے کہ تم اس طرح نکاح کر لیتے ہو یتیم بچیوں کے ساتھ، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تم یہ کام مت کرو، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ بیسکلی اس فرسٹ پورشن کا مطلب ہے۔ فن کی ہو، تو نکاح کرو۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نکاح تم کس کے ساتھ کرو اور کیسے کرو، کیونکہ اگر تم یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرتے ہو تو ہو سکتا ہے تم ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو۔ کیوں نہ انصاف کر سکو؟ کیونکہ ان کے سر پر کوئی اور ہے ہی نہیں، کوئی بڑا ہے ہی نہیں۔ تو بیسکلی کرو کیا، ان کا نکاح آؤٹ سائڈ کسی اور سے ہونے دو، تاکہ تم ان کے پھر ولی بن جاؤ گے اور تم پھر ان کو بیسکلی ان کے رائٹ کے لیے بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ اگر ناانصافی ہوتی ہے، کوئی بھی ظلم ہوتا ہے، تم اس کے خلاف پھر سٹینڈ لے سکتے ہو، ادروائز کوئی بھی نہیں ہے سٹینڈ لینے والا۔
दूसरी बात ये भी कि माल की वजह से इस तरह मत करो। अगर तुम माल को अंदर रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए ये डिसीजन लेते हो, तो तुम उनके साथ ज्यादती कर सकते हो, नाइंसाफी कर सकते हो। तो इस तरह के डिसीजंस मत लो। और करो क्या, फन की हो, तो निकाह करो, मा ताबा लकुम, जिससे तुम चाहो। ताबा मतलब चाहना, पसंद करना, ठीक है। तो निकाह करो जिसको तुम पसंद करो। तो यहाँ पर पहली बात जो हो रही है ना, वो निकाह की बात हो रही है। निकाह को रेकमेंड किया जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, किससे निकाह की बात हो रही है? जो आपको पसंद हो। यानी डायरेक्टली मर्दों को बताया जा रहा है कि अगर आपको निकाह करना है तो आप किसी भी ऐसी औरत से कर सकते हैं जो कि आपको पसंद हो। तो पसंद का जो एलिमेंट है ना, पसंद का जो फैक्टर है, वो निकाह में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बगैर पसंद के शादी करना, किसी की जोर जबरदस्ती शादी करना, तो वो रेकमेंडेड है ही नहीं। किसी और वजह से शादी करना, और आप आपस में एक दूसरे को, लड़का और लड़की पसंद ही ना करते हो, यानी उनके पर्सनल ट्रेट्स भी पसंद ना हो, तो इसीलिए एक दफा मुलाकात भी रिकमेंडेड है हमारे दीन में। और उसके बाद फैमिलीज को डेफिनेटली मिलना चाहिए, और फैमिलीज के साथ आपस में तो दोबारा भी बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, ताकि सारा कुछ क्लियर हो जाए और पता चले कि भाई अगला बंदा पसंद है कि नहीं पसंद। अच्छा, पसंद होने के लिए एक बंदे को ही पूरी तरह जानना जरूरी नहीं होता, बल्कि उसकी फैमिली को भी अगर आप जान लेते हैं, उसके बहन भाइयों से बड़ी दोस्ती थी, तो उस तरह भी पता चल जाता है कि ये सेल्फ या लड़का या लड़की भी कैसे होंगे। तो निकाह उसी के साथ रेकमेंडेड है जो कि पसंद हो। सही है, पसंद के बगैर निकाह करना, दैट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। तो ये हमने तीन चीजें यहाँ पर कर ली। एक, यतीम बच्चियां जो आपके पास हैं, उनके साथ नाइंसाफी अगर करोगे शादी करके, तो शादी ही ना करो, किसी और से कर दो, ठीक है। फिर तुम निकाह करो, ये रेकमेंडेड है। किससे करो? जो पसंद हो। ये तीसरी चीज हमने पढ़ी। मिनन निसाई, औरतों में से, मसना, दो, व सुलासा या तीन, व रुबा, और चार। अब इजाजत अल्लाह ताला ने कितनी की दी है? दो कर लो या तीन कर लो या चार कर लो, बस। इससे ज्यादा तुम नहीं करोगे। तो पुराने जमाने में क्या होता था, बहुत ज्यादा रवाज था 10-10 शादियां करने का, 10 से भी ज्यादा शादियां करने का। मतलब एक वक्त में इतनी ज्यादा बीवियां रखने का। ये जो चार की इजाजत है ना, ये बेसिकली एक वक्त में बात हो रही है कि एक वक्त में आप चार कर सकते हैं या चार को रख सकते हैं। अगर फर्ज करें किसी की डेथ हो जाती है, तो पांचवी शादी की जा सकती है, एक वक्त पे चार होंगी। ये इसका मतलब है। जैसे औरत के लिए क्या होता है, औरत का एक ही शौहर होता है, लेकिन अगर उस शौहर की डेथ हो जाती है तो वो दोबारा शादी कर सकती है, तो वो भी उसका एक ही शौहर रहेगा एक टाइम पे। सो दिस इज हाउ इट इज। नंबर ऑफ मैरिजेस की बात नहीं हो रही, लेकिन एक टाइम पे कितने रखे जा सकते हैं। अब पुराने जमाने में क्या होता था, 10-10 अमूमन लोगों ने एक टाइम पे बीवियां रखी हुई थी। तो जो लोग भी मुसलमान होते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हुक्म देते थे इस आयत के बाद के, अब तुम नंबर रिड्यूस करो, जो चार औरतें रखो, चार बीवियां रख लो, और बाकी जो है उन्हें छोड़ दो, क्योंकि बाकी की इजाजत नहीं है। यहाँ पर हम ये बात बोल लेते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ प्रॉफिट, आपके लिए एक स्पेशल अल्लाह ताला ने इजाजत दे रखी थी, आपको ज्यादा की इजाजत थी, ठीक है। आपने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टाइम पे टोटल आपकी ऑलमोस्ट 11 और 12 वाइफ थी। एक वाइफ पे बेसिकली इख्तलाफ है ना, रेहाना जिसका नाम था, जिनका नाम था। तो बाकी 11 वाइफ्स थी, एक टाइम पे आपकी 9 वाइफ्स थी, ठीक है। तो आप सल्लम वाज एन एक्सेप्शन, प्रॉफिट की हम बात नहीं कर रहे। अदरवाइज फॉर जनरल उम्मा, जनरल नेशन, उनके लिए क्या, मुस्लिम उम्मा के लिए क्या हुक्म है? चार। तो ये यहाँ पर याद रखें कि चार का जो नंबर यहाँ पर दिया गया है ना, वो बेसिकली रिड्यूस किया गया है, रिड्यूस करके चार पे लिमिट लगाई गई है कि बस इधर ही रुक जा, इससे आगे नहीं तुम जा सकते, इससे ज्यादा नहीं तुम कर सकते। ऐसा नहीं है कि लोग एक एक करते थे तो उसको बढ़ा के कहा गया है कि जी तुम लोग इस नंबर को बढ़ा बढ़ा के चार पे ले जाओ, बल्कि इस्लाम ने नंबर को रिड्यूस किया है कि रिड्यूस करके चार पर लेकर आओ, यहाँ पर लिमिट लगा लो, इससे आगे तुम नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ पे जो तअद्दुद अज़वाज की बात हो रही है, इंशाल्लाह इसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है, ज्यादा डिस्कशन
تھوڑی ہماری ہوگی، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ یہ ٹاپک صرف یہاں پر ہی ٹچ ہوتا ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں نکاح کی ترغیب ہے، عورتوں کے ساتھ نکاح کی ترغیب ہے. عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ آپ بھی نکاح کریں مردوں کے ساتھ. لیکن جو نمبر مینشنڈ ہے نا تعدد ازواج کی جو اجازت ہے وہ صرف یہاں پر مینشنڈ ہے. تو اس وجہ سے we have to discuss this phenomena at this place. البتہ پہلے آیت کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اور یہ ہماری ڈسکشن ہو سکتا ہے آج کمپلیٹ نہ ہو تو we will take it to tomorrow انشاءاللہ. سو ٹرانسلیشن پہلے کمپلیٹ کرتے ہیں. فَإِن پھر اگر خفتم تمہیں ڈر ہو، اللہ کہ نہیں، تعدیلو تم عدل کر سکو گے یا انصاف کر سکو گے. So تقسطوا and تعدیلو، قسط and عدل both are synonyms، ٹھیک ہے، both have same meanings. So تعدیلو تم عدل کر سکو گے، تو واحدتاً تو ایک ہی. مطلب کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھی رکھ سکتے ہیں، دو بھی رکھ سکتے ہیں، تین بھی رکھ سکتے ہیں، چار بھی. یہ اب اللہ تعالیٰ نے ویریشن دے دی ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی ہر ایک کے لیے. اب دیکھیے اگر میکسیمم چار اور منیمم ون کی اجازت اللہ نے دی ہوئی ہے نا، تو کچھ لوگ شادی نہیں بھی کرتے، کچھ لوگ زیرو پہ بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب 0 to 4 کا ویریشن ہے. اب اس کا ڈیفینیٹلی یہ مطلب ہے کہ ہر کوئی 0 پہ بھی نہیں ہے، ہر کوئی 1 پہ بھی نہیں ہے، پھر ہر کوئی 2 پہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہر کوئی 3 اور 4 پہ بھی نہیں ہوگا. یہ پھر امت میں ہمیشہ ویریشن ہی رہے گی، اور امت میں ہمیشہ ویریشن پائی جائے گی. اور یہ اجازت دینے کا پرپس بھی یہی ہے کہ یہ ویریشن رہے. اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ. اور بیسکلی عورت کی ہی دشمن بن جاتی ہے جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں، اور ایک دوسرے کو تانے دینا کہ اسی میں کوئی کمی ہوگی جو اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم لوگ خود کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز سچ پیپل اف دے ایگزسٹ اراؤنڈ اس، تو یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے ہاؤ ہائے والا ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے، ہاؤ ہائے یہ کیا ہو گیا، ہاؤ ہائے اس نے یہ کیوں کر دیا، ہاں ہائے اب لوگ باتیں کریں گے. اگر فرض کریں سپوزٹلی، ایک تو آج کل یہ اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے نا، اگزامپلس بھی نہیں بندہ دے سکتا. تو فرض کر لیں آپ کے کسی کزن نے دوسری شادی کر لی ہے، تو اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیوں کر لی ہے، لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو دو فیکٹرز ہیں نا، ہاؤ ہائے اور لوگ کیا کہیں گے، یہ سب سے پہلے ہمارے اندر سے نکل جانے چاہیے، خصوصاً ان چیزوں پر جن کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اب دیکھیں اجازت دی ہے، ایک تو فرض بھی نہیں کیا، دوسرا یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ریکمینڈ کیا ہے کہ تم لوگ چار چار کرو، ریکمینڈ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، موٹیویٹ نہیں کیا کہ چار کریں، اجازت تو دے دی ہے نا. تو جب اللہ نے اجازت دے دی ہے تو اس کے اوپر ہاؤ ہائی کرنا یا اس کو ناپسند کرنا یا اس کے اوپر یہ کہنا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایٹیچیوڈ ہمارا کسی اور کو دیکھ کر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو فواحدتاً، تو اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ایک کافی ہے، ایک ہی کرو. او یا ما ملکت، جو تمہاری ملکیت میں ہے، ایمانکم تمہارا سیدھا ہاتھ، ایمان سیدھے ہاتھ سے کہتے ہیں، تمہارے سیدھے ہاتھوں کی ملکیت میں جو ہے، مطلب جو تمہاری لونڈیاں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تو پھر ایک ہی بیوی رکھو، لیکن اس کے ساتھ تمہارے پاس ملک یمین بھی ہیں جن کے ذریعے سے تمہاری خواہش پوری ہو سکتی ہے، یہ تمہاری جو نسل ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. تو ایک بیوی ہے ساتھ ملک یمین ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے. صحیح، ذالکا یہ، ادنا زیادہ قریب ہے. کس چیز کے زیادہ قریب ہے، درست بات کے زیادہ قریب ہے، صحیح طریقے کے، معروف طریقے کے یہ زیادہ قریب ہے. اللہ کہ نہیں تم تعولو تم جھکو یا تم ناانصافی کرو. یعنی یہ زیادہ قریب ہے کہ اس بات کے کہ تم ناانصافی مت کرو. مطلب تم سے انصاف ہونا چاہیے. اب اس میں تم ایک بیوی رکھو، اس کے ساتھ ملک یمین ہو، یا پھر تم دو یا تین یا چار رکھو. ملک یمین کا جو کانسیپٹ ہے نا، ڈیفینیٹلی اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں ٹچ کرنا ہے، ادروائز بہت سارے لوگوں کو نا اس میں بھی کنفیوژن ہوتی ہے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ یہ پولیگمی سے ریلیٹڈ ساری ڈیٹیل اور ڈسکشن کور کر کے نا انشاءاللہ ہم واپس ملک یمین ہی ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا جس کو کہ ہم کور کریں گے. اب دیکھیں تعدد الازواج میں نے بتایا کہ یہیں پر بات ہو رہی ہے، اس سے زیادہ اس کے علاوہ کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی بات نہیں کرتے.
البتہ صحابہ کی لائف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے تو ایگزامپل ملتے ہیں، صحابہ کی لائف سے بھی ہمیں اس کی ایگزامپلس ملتی ہیں. تو بیسکلی اس کی اجازت دینا اور اس کے بینیفٹس ہونا یا نقصان ہونا، اس پہ ہمیں بہت ساری ڈسکشن انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے. لیکن انٹرنیٹ سے آپ کا کیا خیال ہے؟ پازیٹیو ملے گی کہ نیگیٹو ملے گی؟ کل میں نے کچھ سرچ کی، میں ویسے یہ اتنا نہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ نیگیٹو ہی ملے گی اور کچھ بھی پازیٹیو نہیں ملے گا. تو واقعی ایسا ہی تھا، اتنی نیگیٹو ڈسکشن تھی اس کے اوپر، اتنی نیگیٹو ڈسکشن تھی کہ آپ کی سوچ ہے. حالانکہ دس از واٹ اللہ تعالیٰ allows us to do. Okay, allow men to do. پھر بھی اس پہ نیگیٹو ڈسکشن زیادہ تھی. نمبر 2، ویمن پرسپیکٹو سے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی نیگیٹو ڈسکشن تھی، پازیٹیو ڈسکشن تھی ہی نہیں. تو عورتوں کے پرسپیکٹو سے مزید اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، اس کو اوپنلی کیسے ہم ریویو کر سکتے ہیں ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سننا، آلسو کلچر، آلسو سائنس. ٹھیک ہے، ایوری تھنگ، ہر چیز کو انکلوڈ کر کے جب ہم انڈیویجولی دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے. سب سے پہلی بات جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے نا، اور اب دیکھیں یہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے مجھ سے بھی بہت سارے سوالات لوگ پوچھتے ہیں نا، سوالات آتے ہیں. اچھا، آپ میں سے کسی کو میں نے یتیم کی ڈیفینیشن ایکسپلین کرنی تھی نا، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اللہ کرے مجھے یاد رہے تو میں آپ کو بتا دوں گی، ادروائز گروپ میں بتا دوں گی. ٹھیک ہے، اس اور ٹاپک کا ہم نے شروع کیا تو پہلے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو میرے پاس سوال آتے ہیں اس طرح تعدد ازواج سے ریلیٹڈ، 2 3 4 شادیاں بس آسان الفاظ میں اوپن لینگویج میں بات کر کے دیکھتے ہیں. سوال آتے ہیں تو اس پہ عموماً بچیاں، لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوئی، ان کی طرف سے بھی سوال آتے ہیں، ایسا کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں اجازت دی ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے ایٹسیٹرا. اور جو میرڈ ہیں ان کی طرف سے بھی یہی پرابلم آتی ہے. اور پھر جن کے شوہروں نے کر لی ہے دوسری شادی، تیسری یا چوتھی، ان کی طرف سے بہت ریزسٹنس آتا ہے کہ جی ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یا بہت بہت میں نے اس ٹاپک پہ نا بہت بہت سین دیکھے ہیں، لوگوں کو روتے ہوئے بھی دیکھا ہے. صرف کسی کے شوہر نے نہیں بھی کی نا، تب بھی ان کو بھی اسٹرانگ اور ہارش ریاکشن دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ جی نہیں، دس should not exist, this is not acceptable to me. یہ اصل میں لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، لوگوں کی بات کریں، لڑکیوں کی بات کریں، صرف عورتوں کی فی الحال ہم بات کرتے ہیں. عورتوں کو کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے اجازت ہوگی، لیکن جو یہ اجازت کو ایکسیپٹ کر لیتے وہ، ادروائز تو نہیں جی، ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں پسند ہی نہیں ہے. دیکھیں اللہ کی آیت ہے، اللہ کی آیت کے بارے میں یہ کہنا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے یا مجھے یہ فینومینا پسند نہیں ہے، چاہے اللہ کی آیت کو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن جس چیز کی اللہ نے اجازت دی ہے اس کو بھی ناپسند کرنا، تو اس طرح کے الفاظ ایک تو سب سے پہلی بات ہے منہ سے نہیں نکالنا چاہیے، بالکل بھی نہیں نکالنے چاہیے. دیکھیں ہم قربانی کرتے ہیں نا جانور کی، بہت سارے لوگوں کو جانوروں کی قربانیاں نہیں پسند کہ جانور کو مار رہے ہیں، جانور کو ہم تو ویجیٹیرین ہیں، ویجیٹیرین نہ بھی ہو تو کچھ لوگ نرم، زیادہ ہی نرم دل کے ہوتے ہیں، جانور کو کیوں قربان کرنا، اتنی قربانی کیوں ہو رہی ہے، اس پہ اعتراضات. ٹھیک ہے، اس کے اوپر اعتراضات، پھر اس پہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنا. اللہ کی آیت ہے، اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کرنا نہیں بنتا. نمبر 1 ہم یہ سمجھ لیں ہم عورتیں، ہم نے یہ کام نہیں کرنا. نمبر 2 اس کے اوپر اعتراضات، وہ بھی ہم نے نہیں کرنے. اگر یہ فینومینا ایگزسٹ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں حکمت ہوگی جس کو کہ ہم خواتین کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھ لینا ہے. تیسری بات جی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی یہ کہنا. ٹھیک ہے، تیسری بات یہ ہوتی ہے جو کہ زیادہ تر لڑکیاں کہتی ہیں. تو اس میں دیکھیں چیلنجز تو ہیں جس کے اوپر ہم ڈیفینیٹلی بات کریں گے، اس کے کونس تو ہیں جس میں کہ عورت کو کچھ نہ کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. وہ ہم جب آئیں گے نا اس ٹاپک پہ تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز پہ ڈسکس کریں گے. فیس کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کہنا کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تو ہونے ہی نہیں دوں گی، میں تو کرنے ہی نہیں دوں گی، میں تو یہ کر لوں گی وہ کر لوں گی، یہ ایٹیٹیوڈ اس کام کی طرف جس کی اللہ نے اجازت دی ہے تو یہ بالکل غلط ہے.
اس کے بجائے کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، یہ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ابھی بتانے کا فائدہ اس لیے نہیں کیونکہ ابھی ہم میں سے بہت ساروں کے مائنڈ اوپن نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت ساری بچیاں اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھنے والی جو بچیاں، وہ ان سے میری کلاس روم میں بھی جب یونیورسٹی میں گئی تھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ they were like کہ کیوں ہے ایسا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہے ایسا، اس کے بغیر ایکسیپٹنس ڈیولپ نہیں ہوگی۔ تو ایکسیپٹنس والا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، اس پہ ہم واپس آئیں گے۔ بیفور دیٹ لیٹ اس انڈرسٹینڈ کہ آخر ایسا ہے کیوں، ٹھیک ہے؟ اب بات ہم اللہ تعالیٰ سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی نا، رول بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ شریعت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب بگر پرپز ہم دیکھتے ہیں، بگر اسکیم آف تھنگس دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوور آل ایک آپ سمجھے ایک بہت بڑا پزل ہے، ایک بہت بڑا پزل ہے جس کے جو پیسز ہیں ان کو فکس کرنا ہے، اور ہم کیا ہیں؟ ہم انہی پیسز میں سے ایک پیس ہیں۔ وی آر دا پارٹ آف بگر پکچر آف لائف۔ کوئی صرف ہماری اپنی اپنی زندگیاں نہیں ہیں، بلکہ ایک پوری ہیومینٹی ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پوری ہیومینٹی کا ہم ایک پارٹ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہیومینٹی بنائی ہے نا، پوری جو دنیا بنائی، پورا یونیورس بنایا، اس کو پرو کریشن بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ پرو کریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کریشن اس میں ایگزسٹ کرتی رہے، وہ کریشن کی فیور میں ہو، ایسی سچویشنز اینڈ سراؤنڈنگز پیدا ہوں جو کہ کریشن کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، ایگزسٹنس آف اسپیشیز ہو، جو بھی اسپیشیز ہے نا اس کی کریشن اور ایگزسٹنس میں ہیلپ ہو، بجائے یہ کہ اس کو ریڈیوس کیا جائے اور وہ کم سے کم ہوتی جائے۔ اب اس میں چاہے کوئی برڈز ہوں، کوئی اینیملز ہوں، کوئی انسیکٹس ہوں، کچھ بھی ہو، یا ہیومن ریس ہو، ایون انسانوں کی جو ریس ہے اس میں بھی جو ایگزسٹنس اینڈ دین سروائیول آف ہیومن ریس جو ہے، دیٹ از ون آف دا گولز اوور آل ہیومینٹی کی۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ابھی ہم انڈیویجول لیولز پر بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا جو پرسپیکٹیو ہے فار دا ورلڈ، اس کو ہم دیکھتے ہیں، جو ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دس ہیومینٹی ہیز ٹو بی پروکریشن۔ پھر یہاں پر سروائیول آف ہیومن اسپیشی ہونی ہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ ہے، برین ڈیولپمنٹ، وہ وتھ ٹائم زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اگلی جنریشنز آتی ہیں، ان کے برین ہم سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، یا ہم سے پچھلے لوگوں کو اگر ہم سے کمپیریزن کریں تو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ، ٹھیک ہے؟ جیسے جیسے لوگ زیادہ آگے آتے ہیں، وہ آئی ٹی میں، سائنس میں، باقی بہت ساری میتھ میں، بہت ساری فیلڈس میں زیادہ ڈیولپمنٹس کرتے ہیں، بہت زیادہ ڈیولپمنٹس کرتے ہیں۔ کیسے یہ پاسبل ہے؟ جب ان کے مائنڈ اس طرح ڈیولپڈ ہوں گے، وتھ ٹائم زیادہ ڈیولپڈ ہو کر آئیں گے۔ اور یہ کب پاسبل ہوتا ہے؟ جب بیسٹ جینیٹک میک اپ ان کو ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب جینیٹک ڈائیورسٹی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے بچوں کے اندر، اور جینیٹک ڈائیورسٹی پھر ایگزسٹ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے۔ جو بھی بچے ہوں گے نئے، ان کی جو جینز ہیں، ان کا ڈیزائن، ان کا میک اپ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نئے سے نئے ایرا کو، ماڈرن ایرا کو، ماڈرن ہیومینٹی کے جو ٹائمز ہیں ان کی طرف ایکسیپٹنس کو کریٹ کریں، اور ان کی ڈیولپمنٹ میں اس زمانے کے اعتبار سے کنٹریبیوٹ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ پروسیس جہاں پہ رک جاتا ہے کریشن کا، یہ سلو ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جینیٹک ڈائیورسٹی کریٹ کرنا یہ پاسبل نہیں رہے گا۔ بیسکلی جتنے نمبر آف اسپاؤزز جو ہیں، دیٹ از ڈیفینیٹلی ریلیٹڈ ٹو کریشن، ٹھیک ہے؟ اٹ از ڈیفینیٹلی ریلیٹڈ ٹو دا ریپروڈکشن آف دا ہیومن اسپیشیز۔ تو اس وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا نے جب فار سرٹن ایئرس، 6 8 سال جب انہوں نے یہ فارمولا لگایا تھا نا کہ ایک ہی بچہ، ایک جوڑے کا ایک ہی بچہ ہوگا، تو ناؤ دے آر سفرنگ فرام دیٹ، ٹھیک ہے؟ ان کا یہ فارمولا جو ہے فیل ہوا، اور اب ان کے کیا حالات ہیں کہ 60% آف دیئر پاپولیشن اور مے بی مور از ناؤ ابو 50 years آف ایج، 50 سال سے زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے اب ان کی ڈپینڈنسی ایک بچے پہ، 2 لوگوں کی ایک بچے پہ ڈپینڈنسی، 2 پیرنٹس اور 4 گرینڈ پیرنٹس کی ایک بچے پہ ڈپینڈنسی، جس کی وجہ سے سائیکولوجیکل ایشوز اور اس طرح ایموشنل ایشوز، فائنینشیل برڈن، اکنامک ایشوز، اور اس کے علاوہ ایک
اتنے ایجڈ ورک فورس ہونے کی وجہ سے وہ جو ورک فورس ہے وہ اب پرفارم نہیں کر پا رہی، ان کی ریپلیسمنٹ اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو فارمولا جو تھا وہ اس طریقے سے فیل ہوا۔ اور آواز کٹ رہی ہے؟ باقیوں کے پاس بھی اگر کٹ رہی ہے تو مجھے بتا دیجیے، ادروائز ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آج کل سگنلز وغیرہ کا ایشو ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو واپس آتے ہیں اس ڈسکشن کے اوپر، ہم بات کیا کر رہے تھے؟ ہاں، یہ جو فارمولا اگر ایک بچے والا تھا نا جو، وہ بہت برے طریقے سے فیل ہوا، اور اب وہ لوگ اپنے سروائیول، بیچارے وہ لوگ اپنے سروائیول کی باتیں کر رہے ہیں۔ بہت ساری کنٹریز جو امیگریشن الاؤ کرتی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کیوں کرتی ہیں؟ بہت ساری کنٹریز ایک ٹائم ایسا آتا ہے دے پش دا امیگریشن، کہ کسی نہ کسی طرح سے ہو امیگریشن، کسی نہ کسی طرح سے لوگ آئیں ہمارے پاس، دوسرے ملکوں سے ہمارے پاس لوگ آئیں۔ وہ امیگریشن کے رولز اتنے ایزی بنا دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ورک فورس نہیں ہے، ان کے پاس مین پاور نہیں ہے، ان کے پاس پیپل نہیں ہے۔ دیکھیں اگر لوگ نہیں ہوں گے نا، کچھ بھی نہیں چلے گا، سارا ورڈ جو ہے وہ ایکسٹنکٹ ہونے لگ جائے گا، سلو ہونے لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو مین پاور کی ریکوائرمنٹس ہے وہ کون پوری کرے گا آ کے؟ تو اس وجہ سے دا ورلڈ اٹ ہیز ٹو بی پرو کریشن، اس کی کریشن کو کسی بھی طرح سے سلو کر دینا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اوور آل پکچر کو، اوور آل ہیومینٹی کو ڈیزائن نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اوور آل ہی سوسائٹیز میں اور ایون کنٹریز میں کرائم ریٹ، اگر ہم دیکھیں کرائم ریٹ اگینسٹ ویمن دیکھیں، اور کرائم ریٹ جو ہے اگینسٹ کسی بھی ویک اینٹی آف دا سوسائٹی کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں، تو یہ جو اس کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اس کو اب اس کے اوپر تھوڑی سی ہماری لمبی بات جائے گی۔ اس کو کنٹرول کرنے کا صرف اور صرف یہ طریقہ ہے، اسپیشلی اگینسٹ ویمن جو کرائم ریٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھیں۔ اگر کوئی عورت ہے اور وہ فار ایگزامپل کسی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے اور اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اب وہ بیچاری اس چکر میں ڈیورس نہیں لیتی کہ جی مجھ سے کون شادی کرے گا، مجھے کون پوچھے گا، یا میرے بچوں کو کون پوچھے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو، اس فینومینا کو، ایک گھر کی ہم نے بات کی، اب اس کو اوور آل پکچر میں لے کر جائیں۔ کتنے زیادہ گھر ہوں گے جہاں پر اس طرح عورتیں سفر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ سفر کرتی ہیں اور ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ باقی لوگوں میں خواہش پیدا ہو، کہ باقی لوگوں کی خواہش پیدا ہونے سے مطلب ہے کہ باقی لوگ یہ چاہیں، باقی لوگوں کی یہ چاہت ہو کہ وہ اس کی ہیلپ کریں، اور وہ اس میرج میں سے نکلے، تو اس کے لیے آگے کوئی نہ کوئی سولوشن سوسائٹی میں اویلیبل ہو۔ اگر اویلیبل نہ ہو، ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ فار ایگزامپل اگر مونیگمی ہی ہو اور پولیگمی نہ ہو، ٹھیک ہے، ایک شادی ہی اگر ریکمینڈڈ ہوتی یا الاؤڈ ہوتی، تو پھر کرائم ریٹ بڑھتا جاتا۔ جیسے یہ باقی ہندوز وغیرہ اور باقی جو جتنی بھی سوسائٹیز ہیں جن میں ایک سے زیادہ شادی الاؤڈ ہی نہیں ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر کرائم ریٹ اتنا اس عورت کو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ کہتی ہے چلو ادھر ہی گزارا کرو، ادھر ہی بچے پالوں اور سارا کچھ کروں، تو اس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور وہ برداشت کر رہی ہے، اس کو مار دیتے ہیں یا جلا دیا یا کچھ کر دیا، اس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ اسی پروسیس کو اگر، اور کرائم ریٹ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، مرد سمجھتا ہے کہ جی میرا تو کنٹرول ہے اس کے اوپر، یہ کدھر جائے گی، یہ کہاں جا سکتی ہے، اس کو کون پوچھے گا، یہ تو میرے پاس ہی رہے گی۔ اس چکر میں کرائم ریٹ جو ہے وہ سوسائٹی میں اوور آل بڑھتا ہے، بجائے یہ کہ وہ کنٹرول ہو۔ جب اسی مرد کو پتا ہوگا نا کہ ہاں اس عورت کو پوچھنے والے اور ہوں گے، یہ ڈرتی نہیں ہے، یہ اس کو بعد میں سہارا مل جائے گا، تو ایک تو وہ خود سیدھا ہو جائے گا، یا تو وہ خود سیدھا ہو جائے گا، یا پھر اس سے ڈیورس لے کے اس عورت کے پاس خود دوسرے آپشنز ہوں گے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے، یہ آپشنز بند کرنے کے بعد، جب ہم یہ آپشنز بند کرتے جا رہے ہیں نا، تو ہم کرائم ریٹ کو بیسکلی سوسائٹی میں اوور آل بگ پکچر کو ابھی آپ نے دیکھنا ہے، اس میں ہم بڑھاتے جا رہے ہیں، اس کو کم نہیں ہونے دے رہے۔ اللہ نے لیکن ایسا سسٹم ڈیزائن کیا ہے کہ کرمنلز جو ہیں وہ کم سے کم ہوں، کرائم ریٹ جو ہے وہ لوور سے لوور ہوتا جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اپرچونٹیز کریٹ کرنا، اگر وڈو عورتیں ہیں، یا جہاں پہ جیسے آرفنس کی بات ہو رہی تھی، جیسے آرفنس کو اگر نہیں کوئی پوچھتا تو چلو ان سے کوئی دوسری شادی کر لیتا ہے، ڈیورسز ہیں، وڈو عورتیں ہیں، بیوہ ہیں، ان سب کو کون پوچھے؟ ان سب کا کیا ہوگا؟ اللہ نے ان کی فکر کرنی ہے کہ نہیں؟
اللہ صرف آپ کا رب تو نہیں ہے، صرف میرا رب تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے تو مجھے کیا ہے بھائی، مجھے ان کی کیا فکر ہے، مجھے تو اپنا پتہ ہے، میں نہیں برداشت کر سکتی۔ مجھے پتا ہے ابھی آپ لوگ، ابھی تک آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ آپ میں سے آلریڈی بھی میرے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے، یا باہر بھی لوگ جو مجھ سے ڈسکشن کرتے ہیں، ان کی پہلی وہ ادھر اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، بھائی تو کیا ہے، میں کیا کروں، میرا یہی سب۔ فی الحال اس بات کو چھوڑ دیں، ایک سائڈ پہ رکھ کے اوور آل دیکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اوور آل بگ پکچر کو ازیوم کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور آپ سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں، تو آپ ان ساری چیزوں کو ایک مووی آپ دیکھ رہے ہیں، اور مووی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس سارے کے سولوشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور ایک لمٹ لگا دی کہ 4 سے زیادہ نہیں۔ تو اس کا بینیفٹ اوور آل جو کمزور ہے سوسائٹی کا، اس کو زیادہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی ہم اپنی بات نہیں کرتے، ابھی ہم اوور آل بات کرتے ہیں۔ تو اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نیڈ ایگزسٹ کرتی ہے، ایون سائنٹیفکلی بھی، ایون سائنس۔ ابھی تو ہم نے اللہ کے پرسپیکٹو سے، قرآنک پرسپیکٹو ہم نے دیکھا، آیات پہ بھی ہم آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن دوسری بات ابھی ہم کر لیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، جو باقی فیکٹرز ہیں وہ اس پہ سپورٹ نہیں کرتے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا ایشو ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایون سائنس سپورٹ کرتی ہے اسے۔ اینتھروپالوجیکل جو ایویڈینسز ہمارے پاس اویلیبل ہے نا، ریسرچز اویلیبل ہے پاسٹ کی، دے پروو دیٹ 80% آف دا سوسائٹیز جو ایگزسٹ کرتی تھی نا دنیا میں، دے ہیو آلویز بین polygamous، ہمیشہ وہ polygamous ہی رہی ہیں، اور اسی کی وجہ سے جو ہیومینٹی کا جو اس سٹیپ پر پہنچی ہے، اس سٹیج پر پہنچی ہے، اس میں ڈیفینیٹلی اس کا رول ہے۔ مونوگمی کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ون میرج کا شروع سے، فرام دا وی کین سے ایویڈنٹ آف دا ورلڈ یونیورس، کوئی کانسیپٹ کبھی رہا ہی نہیں ہے، ہمیشہ پولیگمی ہی کا کانسیپٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیا آگے سے آگے بڑھتی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں ویسٹ وغیرہ میں، جہاں پر بہت ساری کنٹریز میں جہاں پر اب الاؤڈ ہی نہیں ہے، لا میں دے ڈو ناٹ الاؤ مور دین ون میرج، انہوں نے اس کو اتنا زیادہ ریسٹرکٹ کر دیا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں نے تعلقات رکھنے چھوڑ دیے؟ نہیں، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے دوسرے سن بڑھ گئے، گناہ بڑھ گئے۔ ایک طرف ہم نے کرائم کی بات کی تھی، دوسری طرف ہم امورالٹی کی بات کر لیتے ہیں۔ لمٹ ٹو ون کرنے کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، باہر منہ مارتے ہیں؟ نہیں مارتے۔ منوگمس کون ہے آج کل؟ آپ مجھے یہ بتائیں، باہر کی بات کر رہے ہیں ہم، مسلم کنٹریز کی فی الحال بات نہیں کر رہے، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ویسٹ اینڈ ادر کلچرز دیٹ آر نان مسلم، ان کی بات کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے ایک پہ لمٹ کر دیا ہے، ان کو بینیفٹ ہوا ہے کوئی؟ ان کے جو پرابلمز ہیں، باہر منہ ماننے والے، گناہ والی زندگی گزارنے والے، وہ زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ان میں سے ہر کوئی ادھر ادھر کہیں نہ کہیں، یا اوپن ریلیشن شپس میں، یا اوپنلی اوپن ریلیشن شپ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہوتا ہے کہ چلو لا میں شادی نہیں ہے، شادی نہیں کرتے، اوپن ریلیشن شپ رکھا ہوا ہے، یا پھر چھپ چھپ کے انہوں نے افیئرس کیے ہوئے تھے، ایکسٹرا میریٹل افیئرس کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے اس طریقے کا کلچر۔ اب دیکھیں ایک عورت ہے، فار ایگزامپل، اس کو یہ پتا چلے کہ جی اس کے شوہر کے افیئرس ہیں، ہاؤ از دس ایکسیپٹیبل؟ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے ان کمپیریزن ٹو دیٹ کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کی ہے۔ اب اس دونوں میں بہت فرق ہے، اس کو دھیان سے دیکھیں۔ ایک عورت ہے جس کو یہ پتا چلتا ہے اس کے شوہر کا ایک افیئر ہے باہر، دوسری عورت ہے جس کو یہ پتا چلتا ہے اس کے شوہر نے دوسری شادی کی ہوئی ہے۔ تو جو دوسری عورت ہے نا، اس کو ایٹ لیسٹ یہ ٹرسٹ ہوگا کہ جی چلو اس کی ایک ہی شادی ہے، وہ لیگل فریم ورک ہے جو ریلیجن نے پرووائڈ کیا، جو اللہ نے پرووائڈ کیا ہے، یہ ہر جگہ جا کے منہ نہیں مار رہا۔ اس کی گناہوں والی زندگی، ایک گناہ ہوتا ہے نا تو بے برکتی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ حرام کام میں آپ جا رہے ہوتے ہیں، بے برکتی کی وجہ سے آپ کا سارا سسٹم خراب ہو رہا ہوتا ہے، دوسرے لوگ بھی گناہوں میں پڑ رہے ہوتے ہیں، اور آپ پھر کسی کو روک نہیں سکتے، اپنے بچوں کو یا بہن بھائیوں کو، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ گناہ کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، جبکہ وہی عورت ہے، وہی مرد ہے جس کے پاس دوسری عورت ہے، لیکن اس نے نکاح کر رکھا ہے، تو عورت کو یہ تسلی ہوگی کہ چلو اس کی ایک ہی شادی ہے۔ نمبر 2، یہاں پہ عدل کی بھی بات ہوئی ہے، عدل پہ ہم واپس آئیں گے، یہ سارے پوائنٹس ہم ایک ایک کر کے ٹچ کریں گے، ابھی دس از جسٹ اسٹارٹ آف ڈسکشن۔ تو کیا ہم بات کر رہے تھے؟ ہاں، جہاں پر اس طرح ایک پہ انہوں نے لمٹ بھی لگا دی ہے نا، وہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ اوور آل کلچر میں یہ امورالٹی کو دیکھ رہے ہیں، ان کے جو مورالٹی کی ڈیفینیشنز ہیں نا وہ خراب ہو گئیں۔
اسی کی وجہ سے جب یہ سارے فیکٹر جو ہم نے ابھی اسٹڈی کیے تھے نا، پروکریشن وغیرہ سے ریلیٹڈ، ہیومن اسپیشیز سے ریلیٹڈ، جب اس سب کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے نا، جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسے ہی باتیں، ان سب کی ضرورت نہیں ہے، تو ہی یہ LGBTQ والے جو مسئلے ہیں نا وہ بھی تبھی آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری مرضی، ہم انجوائے کریں۔ تو جب یہ انجوائمنٹ پہ بات آ جاتی ہے نا، اور ڈیفینیٹلی LGBTQ والے بچے تو پیدا نہیں کر سکتے نا، تو جب انجوائمنٹ پہ صرف بات چلی جاتی ہے تو خود سوچیں کہ ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ انٹلیکچوئل لیول پر ڈیولپ ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ وہ ان بگر پکچر جو ہے، گریٹر پلان آف اللہ جو ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو فٹ ہی نہیں کر رہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ابھی تک اتنا نہیں پالش کیا کہ وہ گرانڈ اسکیم آف تھنگس کو سمجھ سکیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ LGBTQ والے مسئلے مسائل اٹھتے ہیں، یا پھر امورالٹی والے مسئلے مسائل، بے حیائی فحاشی والے مسئلے مسائل۔ اس کے بعد کیا مسئلہ آتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کس بچے کا کون سا باپ ہے، جو کہ ویسٹ میں آپ اوپنلی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہو رہا ہے۔ تو یہ اوور آل پکچر میں ہم نے بینیفٹس اور نقصانات دیکھے، ہم نے سائنس کی بات کی، انتھروپالوجی کی بات کی، پاسٹ کی بات کی، پاسٹ میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پولیگمس جو ریلیشن شپس ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ نمبر آف میرجز جو ہیں، یہ فینومینا سب سے زیادہ افریقہ میں ایگزسٹ کرتا ہے، ناٹ ان عرب کنٹریز۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عرب میں ایگزسٹ کرتا ہے بہت زیادہ، سب سے زیادہ میکسیمم یہ افریقہ میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور ابھی ہمارا لیس دین 1 منٹ رہ گیا، سو ویل جسٹ اینڈ آور کانورسیشن ہیئر۔ اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے اس کا امپیکٹ آن ویمن، تھوڑا سا آن مین بھی دیکھیں گے، اس کے پروز اینڈ کونس دیکھیں گے، اس کے چیلنجز دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ پلان ہے، پلان بی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اوور آل فیملی اسٹرکچر پہ بھی اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے، اور پھر ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے ٹورڈز دس فینومینا، اس کے اوپر ہم ان دی اینڈ آئیں گے۔